براہ راست قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سے سرخ ہو گیا جناب اسپیکر، ابھی جو پرسوں قرارداد پیش کی گئی جس کو یونانیمسلی اس ہاؤس نے منظور کیا، وہ بہت احسن قدم تھا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اگر پاکستان جو اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آیا اور جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، خون کے دریا عبور کیے، حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی ان کے حقوق کے لیے ہم اس قرارداد سے بھی آگے بڑھیں اور اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں نہیں، جھنجھوڑیں، اور وہاں پر جو منعقدہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے ہم مطالبہ کریں کہ وہ کشمیر میں جائے، وہاں پر فیکٹ فائنڈنگ مشن کے طور پر، اور وہاں پر جو ہندوستانی فوج کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور کشمیری عوام کے لیے جناب اسپیکر ان کے حق خود ارادیت کے لیے، پلیبسائٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لہذا میں سرکاری بینچز کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ دنیا کے جو اہم جو کیپٹلز ہیں وہاں پر سرکاری وفود بھجوائیں، اور اس آئل کے دونوں طرف جتنے بھی قابل ترین اذہان اس طرف ہیں ان کو اس میں شامل کریں تاکہ وہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں، ان کو بتا سکیں کہ اگر ایسٹ تیمور 2002 میں ایک مذہب کے نام پر عالمی طاقتوں نے اس کو آزادی دلائی، اگر جنوبی سوڈان میں ایک خاص مذہب کے نام پر، ہمیں کسی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں سب، اور پھر جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین کے درمیان آپ کوئی فرق کو لکیر نہیں کھینچ سکتے۔ وہاں پر بھی جو اسرائیلی جو فورسز ہیں، جس طرح وہاں پر غزہ میں، وہاں پر فلسطین میں جو انہوں نے ظلم و ستم اور وہاں پر بدترین قسم کی دہشت گردی وہاں پر کر رکھی ہے، اس کے اوپر عالمی طاقتیں خاموش ہیں اور جانبداری سے کام لے رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالوں سے اور ان تمام ریفرنسز سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیر کوز کے لیے جناب اسپیکر ہم باقاعدہ ایک پورا ایوان اس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک متفقہ ایک سٹانس ہونا چاہیے تاکہ کشمیریوں کے لیے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ان قراردادوں سے آگے بڑھ کر جناب اسپیکر ہم ان کے انسانی سوز جو ان کا ظلم ہے، ان کو جو زیادتی ہے، جبر ہے، اس کو ہم ایکسپوز کریں، اور ہم کشمیریوں کو بالآخر جو ان کا حق ہے کہ ان کو ہم ان کا حق دلوائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ فرض ہے اور اس ایوان کا فرض ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے۔ جناب اسپیکر، بطور ایک پاکستانی کے اللہ اکبر قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اذان کے لیے وقفہ لیا گیا ہے۔ جہاں پہ شہباز شریف اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام جملہ اداروں کی مدد سے اور عوام کے تعاون سے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ ہم پر راتوں رات پاکستان کے اوپر آنن فانن پابندیاں لگ گئیں، اور میں اس دورے میں میاں صاحب کے ساتھ تھا سعودی عرب کے، اور اس وقت جبکہ پابندیاں لگ چکی تھیں کوئی ملک پاکستان کو ایک دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سعودی عرب وہ ملک تھا جس نے پاکستان کے لیے اور میاں نواز شریف کو وہاں پر
3 سال کا پاکستان کے لیے فری تیل انہوں نے مہیا کیا اور کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی. مجھے یاد ہے کہ وہاں پر جب مرحوم شاہ عبداللہ وہاں پر انہوں نے استقبال کیا تو انہوں نے میاں صاحب کا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ انتم اخی. پھر انہوں نے کہا لا انتم اخ شقیق, کہ آپ سگے بھائیوں کی طرح ہیں. سعودی عربیہ وہ ہے پاکستان کا دوست. میں اپنے ان ٹریجری بینچز کو دوستوں کی خدمت میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ایک زوم سے نکل آئیں, تضحیک آمیز جو ان کا انداز ہے ان سے نکل آئیں, اور جو ہمارے دوست ہیں, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے وہ ایران ہے, مہربانی کر کے ان کو دوست تصور کریں اور اپنے بچکانہ انداز میں آپ جس طرح سے بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے خدا نہ خواستہ آپ پاکستان کے ان دوستوں کو دور نہ کر دیں. یہ وہ دوست ہیں who are time tested. جنگوں میں, امن میں, طوفانوں میں, زلزلوں میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور اخلاص کے ساتھ دیا. جناب اسپیکر, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ اناڑی ہیں, ان کو تاریخ پڑھنی چاہیے اور اس جو لازوال دوستی جو ہے ان ممالک کے ساتھ ان کو اچھی طرح ان کو ادراک ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے, پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اسی طرح چین اور سی پیک کے حوالے سے جو لیڈر دی ہاؤس ہیں انہوں نے تو یہاں پر آنا ہی چھوڑ دیا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہر بدھ کو اپنا ہاؤس آف کامنز کی طرح آیا کریں گے, آدھے گھنٹے سوالات کا جواب دیا کریں گے. نہ سوال ہوئے نہ جواب ہوئے, وہ تو آتے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں پر موجود ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر دی ہاؤس نے کس طرح سی پیک کو نشانہ بنایا تھا ماضی قریب میں, اور کے پی کے اس زمانے کے ہمارے جو آنریبل جو چیف منسٹر تھے, آج وہ یہاں پر ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے پبلکلی سی پیک کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. مگر آج دیکھیے چین کس طرح پاکستان کے لیے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی کے لیے, ترقی کے لیے, چاروں صوبوں کی خوشحالی کے لیے کس طرح چین آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں کو بھلا کر وہ پاکستان کو ویلکم کہہ رہا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے سی پیک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی تھی, اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کا سربراہ جا کر اس پروگرام کو وہاں پر ریسکیو نہ کرتا سچویشن کو, تو حالات بہت خراب ہو جاتے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں کنٹینر کی ذہنیت نہیں بلکہ بطور ایک ذمہ دار پاکستانی کے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے, اور پاکستان کے جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں جناب اسپیکر ان کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اور پھر ان 75 دنوں میں جو مہنگائی کے بم انہوں نے گرائے ہیں, چاہے وہ گیس کے اوپر ہو, گیس غریب آدمی کی اس کے گھر کے چولہے کی ضمانت ہوتی ہے. آج گیس کی قیمتیں بڑھا کر اس کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا. 1 کروڑ جو لوگوں کو, بے روزگار لوگوں کو روزگار تو دلانا دور کی بات ہے, انہوں نے مزدور کا نوالا چھین لیا ہے. جناب اسپیکر, جو بیچارہ کسان جس کو کھاد پچھلی حکومت نے چاروں صوبوں کی اشتراک کے ساتھ مل کر اس کو سستی دی تھی, وہ کھاد تو بیچارہ اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا, اس کی قیمتیں آسمان سے آج باتیں کر رہی ہیں. اور ابھی وہ اس صدمے سے کسان باہر نہیں نکلا تھا کہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھا کر اس کو ایک اور مصیبت میں پھنسا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے الیکشن میں غریبوں کے لیے کیا کیا وعدے کیے تھے, ابھی انہوں نے جو 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ہے, وہ پتہ نہیں وہ گھر کب بنائیں گے کب نہیں بنائیں گے. وہ غریب آدمی جس کے لیے آج بھی اللہ کی زمین فرش کا کام دیتی ہے اور اللہ کا آسمان چھت کا کام دیتا ہے, اس غریب آدمی کی جو امیدیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے. یہ ہے ان کی 75 دنوں میں ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس. میں نہیں سمجھتا جناب اسپیکر کہ 71 سالہ تاریخ میں کوئی بھی دھاندلی زدہ حکومت
اتنی جلدی عوام کی نظروں میں آج تک کوئی نہیں گری جتنی یہ حکومت گری ہے. جناب اسپیکر، لیڈر آف دی ہاؤس یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن میں چونکہ وہ یہ باتیں کر چکے ہیں، مجھے آ کے آزاد پاکستان میں ان چیزوں کا علم ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف نیلسن منڈیلا نہ بنے، یا کیا نہ بنے، بننے کی کوشش نہ کرے. جناب اسپیکر، ان کو خواب آیا تھا یا کسی خانقاہ میں ان کو کسی نے بتایا یا کسی پیر فقیر نے بتایا؟ ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ میں نیلسن منڈیلا کی نقل کر رہا ہوں؟ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ نیلسن منڈیلا ایک عظیم شخصیت تھے. 27 سال انہوں نے جیل کاٹی، رابن آئلینڈ میں قید تنہائی کاٹی. رابن آئلینڈ میں قید تنہائی کاٹی. ان کے بیوی بچوں کو میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جی. اس کے بعد چونکہ میڈم شیرین مزاری آپ کا وہ رسپونڈ کریں گے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کی بات بھی پوری ڈیٹیل سے سن لیں اور پھر میڈم کو، تاکہ ہاؤس میں اچھی ڈیبیٹ ہو. پلیز. تھینک یو ویری مچ سر. میں گزارش کر رہا تھا کہ نیلسن منڈیلا وہ عظیم شخص تھا جس نے اپنی قربانیوں سے، ایک تحریک سے، اس نے گوروں سے جنوبی افریقہ کو آزادی دلائی. نیلسن منڈیلا جھوٹ نہیں بولتا تھا، یو ٹرن نہیں مارتا تھا، وہ غلط دعوے نہیں کرتا تھا. نیلسن منڈیلا جناب اسپیکر جو بات کرتا تھا اس کے اوپر قائم رہتا تھا. اور پلیز 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 جی. نیلسن منڈیلا بڑھ کے نہیں مارتا تھا، دھمکیاں نہیں دیتا تھا. نیلسن منڈیلا ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اس کا نام یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک عظیم پولیٹیشین تھا، اسٹیٹسمین تھا. اور جناب اسپیکر، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نیلسن منڈیلا تو ایک بہت بڑا آدمی، میں شہباز شریف ہوں، عوام کا خادم ہوں، خادم رہوں گا، یو ٹرن نہیں ماروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہ بھی مجھے اب آزاد پاکستان میں آ کے پتہ چلا کہ لیڈر آف دی ہاؤس نے یہ کہا، اینڈ آئی کوٹ، کان کھول کے سن لو کہ این آر او نہیں ملے گا. جناب اسپیکر، لیڈر آف دی ہاؤس سے کوئی پوچھے ان سے کس نے این آر او مانگا، کس وقت مانگا، کس تاریخ کو مانگا، کس دن مانگا، اور وہ کون گواہ تھا کہ جس کے سامنے ان سے کسی نے این آر او کی درخواست کی، وہ اس کے جواب دیں اور اس ہاؤس میں آ کے جواب دیں. جناب اسپیکر، میں نے گواہ کی اس لیے بات کی کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ اپنی بات کر کے اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں پھر اس کا جواب نہیں دیتے. میں نے اسی ہاؤس میں، اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ بٹ آئی وڈ لائک ٹو سے ایون ایٹ دا کاسٹ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف نے 10 ارب روپے مجھے پاناما کی رشوت پیش کی تھی، اور اس طرح کے دوسرے الزامات. جناب اسپیکر، آج تک وہ عدالت میں آئے نہیں. اسی ہاؤس میں آ جائیں، تشریف لے آئیں، یہاں سے بھی وہ فرار ہیں، وہ آ جائیں اور بتا دیں کہ میں عدالت کا سامنا تو نہیں کر سکا، میں ہاؤس سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا. جناب اسپیکر، میں یہ بات ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ بات لیڈر آف دی ہاؤس نے 100% ایک اور غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور اگر وہ ثابت کر دیں اس ہاؤس میں کہ ان کو گواہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمیں ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، وہ ثابت کر دیں سچی گواہی کے ساتھ کہ ان کو لیڈر آف دی ہاؤس کو این آر او کی سفارش کی گئی ہے، تو جناب اسپیکر
میں آپ کے سامنے اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا بالکل. اور اگر یہ بات غلط ثابت ہو جو کہ غلط ہے پہلے ان کے الزامات کی طرح جو آج تک ایک بھی وہ ثابت نہیں کر سکے تو پھر اس کی جو بھی اس کی معافی تلافی ہے لیڈر ہاؤس جو ہے وہ خود اس کا فیصلہ کر لیں اور قوم سے اس ایوان سے معافی مانگ لیں کہ میں نے یہ بات غلط کی تھی. ایسی کوئی بات نہیں. جناب اسپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ. میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹے مقدمات ماضی میں بھی ہم نے سہے اور آج بھی سہ رہے ہیں. ہتھکڑیاں ماضی میں بھی دیکھی اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. عقوبت خانے ماضی میں بھی دیکھے آج بھی دیکھ رہے ہیں. یہ دھمکیاں جناب اسپیکر یہ ہمیں خوف زدہ یا ڈرا نہیں سکتی. یہ گردن اسی کے آگے جھکتی ہے. یہ ان کے آگے نہ جھکے گی کٹے گی اور پاکستان کے لیے کٹے گی. جناب اسپیکر مگر بات یہاں نہیں ختم ہوتی. مسلم لیگ نون کی جماعت کے ساتھ حزب اختلاف کی جماعتوں کے جو زعماء ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت نیب اور پی ٹی آئی کا جو ان ہولی الائنس ہے وہ جو ظلم اور ستم اور جو زیادتی کیڑا دستیاں کر رہا ہے وہ آج پورے پاکستان کا بچہ اس کی گواہی دے رہا ہے گلی اور محلوں میں اور کھلیانوں میں محلوں میں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب. میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر بڑے ادب سے آپ کے توسط سے کہ مجھے بھی جس کیس میں ملزم بنایا عمران خان صاحب خود آنریبل منسٹر نے فرمایا اور یہ بات ریکارڈ بھی ہے کہ وہ بھی ہیلی کاپٹر کیس میں ملزم ہیں. چیئرمین نیب عمران خان صاحب کو بحیثیت پرائم منسٹر ملا تھا یا ملزم کے طور پہ ملا تھا؟ جب وہ ملزم تھے ہیلی کاپٹر کیس میں تو چیئرمین نیب کو کس نے اختیار دیا کہ جا کے ایک ملزم کو ملے؟ جناب اسپیکر یہ تو یہی ہوا کہ پھر چیئرمین نیب مجھے عقوبت خانے میں آ کے مجھے ملے وہاں پر. میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں, یہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, کوئی خدا کا خوف نہیں ان کو بالکل. اور پھر مل کر پوری قوم کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آج 70 افراد کی لسٹ چھاپ دی جس میں چاروں صوبوں کے لوگوں کے نام ہیں. میں ان لوگوں کا نہ کسی کا نام پڑھنا چاہتا ہوں نہ لینا چاہتا ہوں. یہ سارا ڈھکوسلا ہے, یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھوننے کے مترادف ہے کہ ایک لوگوں کو دوسری طرف لگا دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق جنہوں نے ریلوے میں بہترین کام کیا, وہ ریلوے جو بالکل ڈوب چکی تھی, ڈبے اور کھڑے ہو جاتے تھے اپنا جنگلوں میں صحراؤں میں, اس کو ٹھیک کیا, اس کو ریپیئر کیا, اس کو چلایا, اچھے ڈبے دیے, مسافروں کو سہولتیں دیں, سبسڈی دی, لاسز میں کمی کی, لوگوں کے لیے بے پناہ عید کے موقع کے اوپر ہر جگہ سہولتیں دیں. آج ہر روز ان کو نیب کے نوٹسز آ رہے ہیں. خواجہ محمد آصف یہاں پر موجود ہیں اور میں یہ بات ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ خواجہ محمد آصف جب فارن منسٹر تھے تو یہ جو سعودی عربیہ کا جو پیکج پاکستان کے لیے آیا ہے, جس کے لیے ہم سب بہت سعودی عربیہ کے شکر گزار ہیں, اس میں ان کی بھی حقیر کنٹریبیوشن ہے. ماضی کے جو پرائم منسٹر ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے, ان کی بھی ہوگی, میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا. اور اس ملک کے ایک مقتدر ادارے کی سربراہ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ مل کر قومیں بنتی ہیں, مل کر قومیں چلتی ہیں, مل کے گاڑی چلتی ہے. آج ان کو دن رات نوٹسز آ رہے ہیں, ہمارے پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگوں کو نوٹسز آ رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا, یہ ایوان اس طرح نہیں چلے گا. یہاں پر
انصاف کا بول بولا ہوگا. ہم ان کو مجبور کریں گے, ان کو رائے راست پر لائیں گے, وگرنہ ہم انصاف کے لیے, سفارش کے لیے نہیں. میں این آر او کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جناب اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جناب اسپیکر, میں پوچھتا ہوں بڑے ادب سے آپ کے توجہ سے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر کا تو ایک ملزم ہے ہی ہیں لیڈر آف دی ہاؤس, لائک لیڈر آف دی اپوزیشن, کیا یہ بات کسی سے چھپی ہوئی ہے کہ کے پی کے میں چاہے وہ بلین ٹری اسکیم ہو, چاہے وہ معلم جبا کا اسٹیبلش اسکیم ہو, چاہے وہ وہاں پر جو احتساب ادارہ جو بنایا ہے انہوں نے 80 کروڑ روپے خرچ دیے اور ایک دھیلے کی کرپشن یا وہ پیسہ ریکور نہیں کر سکے وہ اسکیم ہو, چاہے پشاور کا بی آر ٹی جو یہاں پر آنریبل فائنانس منسٹر ہوتے تو میں ان کے سامنے کہتا کس طرح جب اسلام آباد راول پنڈی کا بن رہا تھا میٹرو بس تو کہتے تھے کہ یہ جناب 4 گنا زیادہ یہ خرچہ کر رہے ہیں, ہم ہوتے تو ہم اس کو جناب 4 گنا کم قیمت پر اس کو مکمل کرتے. آج پشاور کا میٹرو بس آج کھنڈرات کا سما اس نے پیدا کیا ہوا ہے. آج وہ کھنڈرات ہیں اور 30 ارب روپے سے اس کا جو ایسٹیمیٹ وہ 80 ارب روپے پہ چلا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہاں کا جو کانٹریکٹر تھا ہی واز بلیک لسٹڈ اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو نیب کو انہوں نے ریفر کر دیا. نیب نے کیا کیا آج تک وہاں پہ؟ انرجی ڈپارٹمنٹ جو ان کا پشاور ان کا کے پی کے کا ہے وہاں پر خود آج سے چند سال پہلے پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہاں پر بھرتیاں بالکل غیر قانونی ہوئیں اور وہاں پر دھیلے کا کام نہیں ہوا. جناب اسپیکر, ملک تو بہت بڑی بات ہے, ایک گھر نہیں چلتا اگر وہاں پر ناانصافی ہو. ایک باپ کے ساتھ بیٹے جو ہیں وہ اپنا آرگو کرتے ہیں کہ جناب آپ چھوٹے بیٹے سے آپ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں اور بڑے بیٹے سے کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں. I am saying with all honesty at my disposal, it's not about me, it's about Pakistan's future, Pakistan's future generations. We will not allow People's Party to sabotage this wonderful country's program. I'm sorry, PTI. Thank you. Thank you very much. جناب اسپیکر, بہت شکریہ. ہم پی ٹی آئی کو من مانی نہیں کرنے دیں گے, ان کو ظلم ستم نہیں کرنے دیں گے, ان کے راستے میں آہنی دیوار بنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر, میں نے ابھی آپ کو کے پی کے بارے میں کہا, گزارش کی, اور اس کے علاوہ جو این آر او ان کے ہاں جو این آر او جو ہے اور لوٹا راجا تو نہ بول رہے ہیں کو اگر آداب نہیں آتے تو وہ جواب دے رہے ہیں. جی لوٹے بول رہے ہیں, بڑے بڑے لوٹے. جناب اسپیکر, میں ایک بات تھوڑا ہاؤس میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جب بھی جس وقت بولے اور جتنا بولے یہ اس کا استحقاق بنتا ہے, یہ پریسیڈنس ہے. تو آپ اس کے بعد گورنمنٹ کی جو بولنا چاہیں گے ہم اس کو پورا موقع دیں گے تاکہ وہ پورا اپنا وضاحت کرے. اس میں خٹک صاحب بھی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایشوز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون رسپونڈ کرے گا. آپ مجھے جی ترتیب بات دیں. جی میاں صاحب پلیز. جس کو مرضی بلائیں یا جس کو مرضی. جناب اسپیکر, ذاتی دوست جو لیڈر دی ہاؤس کے کرونیز جہاں پر ان کے خلاف
रेफरेंसेस हैं नैब के, और जनाब स्पीकर ان کے امپورٹڈ ان کے ایڈوائزرز جہاں پر نیب انوالوڈ ہے، ان سب کو NRO کس نے دیا؟ ہم نے تو نہیں دیا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیا، اپنے دوستوں کو، ہواریوں کو، جو دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں۔ NRO ان کے لیے ہے، اور NRO کا مطلب اگر ان کا یہ ہے لیڈر دی ہاؤس کا کہ ہمیں خوف زدہ کیا جائے تھرو واٹ وی کال نوٹوریس ریپریشن اینڈ آپریشن، تو ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم جناب اسپیکر، ہم نے مشرف کی جیلیں کاٹی ہیں، یہاں پر سب یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے وقت سے بچائے، جب آ جائے تو اس کا نام لے کر ڈٹ جائیں۔ ان کو قیامت تک ان کو یہ آس رہے گی کہ ہم ان کے پاس آئیں۔ خدا ہمارا محافظ ہے، مل کر ہم انشاءاللہ پاکستان کو بنائیں گے، اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے، پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، آنریبل منسٹر آف انفارمیشن، جب میں آزاد پاکستان میں آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے میرا نام لے کر اور بجلی کے جو منصوبے لگے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ مہنگے ترین منصوبے ہیں۔ میں یہاں پر اس بارے میں خود نمائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ تعریف کے زمرے میں آئے گی۔ میں اس بارے میں ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں ماضی میں کہ کس طرح 5000 میگا واٹ جو بجلی کے منصوبے لگے، اس میں 160 ارب روپے کی نہ صرف بچت ہوئی بلکہ دنیا کے لیٹسٹ بہترین ٹیکنالوجی وہاں پر آئی، اور ہائیسٹ جو ایفیشنسی جو ہے ٹربائنز وہ لگیں 64%، 62%، جس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی، اور دنیا میں تیز ترین یہ منصوبے مکمل ہوئے۔ میں یہ بات کہہ کے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے توسط سے اس ہاؤس کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آنریبل منسٹر آف انفارمیشن اچھی طرح تیاری کر لیں، مطالعہ کر لیں، صرف ہوا میں تیر نہ چلائیں۔ جو ان کا ایک آئی تھنک ایکسپرٹیز ہے ان کی، وہ اگر اچھی طرح اسٹڈی کر کے آ جائیں، آج کل پرسوں، جب تک کہ میں آزاد پاکستان میں ہوں آپ کی مہربانی سے اور اس ہاؤس میں ہوں 9 تاریخ تک، اسی ہاؤس میں مناظرہ کر لیں جناب اسپیکر۔ اگر میری یہ باتیں درست ثابت ہوں کہ یہ سستے ترین منصوبے لگے ہیں، اور اس سے جو کیپیکس جو ہوتا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر اگر وہ کم ہے تو آپ کی جو آٹومیٹکلی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی۔ وہ جو گیس ہے وہ تو ایک پاس تھرو آئٹم ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا لے آئیں حساب کتاب، یہاں پر آ جائیں، اسی ہاؤس میں مناظرہ ہو جائے۔ جناب اسپیکر، اگر میری بات غلط نکلے تو آئی ول کوئٹ پالیٹکس فار آل ٹائم ٹو کم۔ اگر ان کی بات غلط نکلے تو یہ معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کے جھوٹ نہ بولیں ہاؤس کے آگے۔ جناب اسپیکر، میں کچھ اور گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اس اسمبلی کو جو نوزائیدہ اسمبلی ہے، اور یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ لیڈر دی ہاؤس اور ان کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمیں آج بھی جناب اسپیکر سوچنا چاہیے کہ آیا ہم واقعی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے غریب عوام ان کی خدمت کی جائے، چاہے وہ ہماری انڈسٹریل پالیسی ہے، چاہے وہ ہماری ایگریکلچرل پالیسی ہے، چاہے وہ ہماری لیگل پالیسی ہے، چاہے وہ ہماری ہاؤسنگ پالیسی ہے۔
آپ یو نیم اٹ اینڈ اٹس دیئر. کیا ہم واقعی سنجیدہ ہیں بطور ایک گورنمنٹ کے, ایک پارلیمان کے, کہ ہم ان تمام قومی جو منصوبے ہیں ایک قومی سوچ کے ساتھ ہم ان کے لیے کام کریں, یا پھر ہم جھوٹ دن رات دروغ گوئی کر کے قوم کا وقت ضائع کریں اور پھر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ پھر اس دن کا انتظار کریں کہ another accident would happen. That must not happen. This is not the cause for which Pakistan was carved out from India by our great leader Quaid-e-Azam through huge sacrifices. Millions of people left their homes and they had this hope, ardent hope, that they will come to Pakistan and where everything will be milk and honey, and on the basis of their hard work, honest purpose, they will find their due position in the community of society. This was the basis of Pakistan's coming into being. اور آج بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر میں آپ کو یہ آئی کین گیو یو آن مائی بلڈ کہ خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر ہم کسی اور حادثے کا شکار ہو جائیں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں اینڈ آئی ریئلی مین اٹ. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. میں آخر میں ایک حقیقت نما یہاں پر لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. یہ ہفتے کی بات ہے ابھی, تو میرے پاس میرے عقوبت خانے میں پلیز میرے پاس وہاں پر نیب سیل میں ایک انویسٹیگیشن ٹیم آئی اور ان کے ہاتھ میں فائل تھی اور وہ تھی پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی, اس کا نام تھا. اور یہ معزز ایوان کے لیے بھی بڑی ایک خوشگوار حیرت کی بھی بات ہوگی. اینڈ آئی بلیو دس ایٹماسفیئر ہیز بیکم ویری سوبر, ناٹ سومبر, سوبر. تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزاح کی ضرورت ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے, تو یہ ہے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے کاغذ دیں, آپ ہر روز آ جاتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں فلاں کمپنی, آپ پیپر دیتے نہیں, ڈاکومنٹ آپ دیتے نہیں اور آپ چھپاتے ہیں حقائق کو. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, I won't want to waste your time. I will just focus on this particular episode. تو میں نے کہا مجھے آپ کاغذ دیں تو میں اس کو اسٹڈی کروں گا تو آپ کو جواب دوں گا. انہوں نے مجھے پھر بامن مجبوری وہ کاغذ دیے. میں نے ان کو رات کو اپنے سیل میں 10 by 10 فیٹ اس میں نے اسٹڈی کیا. تو اگلے دن وہ آ گئے میرے پاس اتوار کو. ان کا جی کہ اب آپ بتائیں. میں نے کہا سوال پوچھیں. کہ یہ پنجاب انٹین کمپنی میں 4 گاڑیاں وہ تھیں. میں نے کہا پہلی بات تو سنو کہ یہ پنجاب انٹین کمپنی یہ ہم نے نہیں بنائی تھی, یہ پرویز لائی کی گورنمنٹ میں مشرف کے زمانے میں پنجاب میں بنی تھی. کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میرا اس سے کیا لینا دینا. کہ جی آپ اس کو دیکھیں کچھ وہ وائنڈ اپ ہو گئی تھی تو 4-5 گاڑیاں کدھر گئی تھی. میں نے کہا ان افسروں کو پوچھیں جن کے پاس گئی تھی. لیکن اب آپ نے مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. میں نے کہا اس میں تو پرویز لائی گورنمنٹ میں, اینڈ دس از آئی ایم برنگنگ آن ریکارڈ فار یور کائنڈ کنسیڈریشن. آئی ول جسٹ آلسو سبمٹ دس پیپر فار یور ریکارڈ آنریبل اسپیکر. تو میں نے کہا اس میں تو اب مجھے یاد آیا کہ اس میں تو $2.5 ملین اس زمانے میں کیش ٹرانسفر ہوا کینیڈا, کیش تھرو ٹیلیگرافک ٹرانسفر. آنریبل اسپیکر, کوئی اس کی گارنٹی نہیں, کوئی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلا, کوئی بڈنگ پروسیس نہیں ہوا اور کوئی اس کی سیکورٹی نہیں, اور اس کو کینیڈا کی ایک کمپنی تھی اس کو حوالے کر دیا. یہاں پر آنریبل ایجوکیشن منسٹر تشریف نہیں رکھ رہے, پہلے تھے آگے. یہ میرے ماضی میں میرے ایک دوست تھے, ہوتے تھے, میرے مربی تھے, پیپلز پارٹی کے بھی ایک زمانے میں دستے راز رہے ہیں.
प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज प्लीज अच्छा वो मुझे नहीं पता था नहीं वो डिक्टेटरशिप के नाम से डर आता है मेरी रिक्वेस्ट ही होगी कि जिस तरह हम सुन रहे हैं ट्रेजरी बेंचेस मेरा पोजीशन से भी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी तहम्मुल से बात सर सुने। आई विल इंश्योर दैट इंशाल्लाह सर एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जनाब चौधरी शफकत महमूद बड़े एक माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, को नमस्क हैं और यकीनन हरफन मौला भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी मैंने कमेटी बनाई, ये चेयरमैन बने उस कमेटी के। तो इन्होंने हमने मिलके बहुत कोशिश की मगर जनाब स्पीकर वो पैसा हम ना ला सके कनाडा से। ना सिर्फ वो पैसा नहीं आया, वो जो प्लांट जो सिनेमा आना था उसकी इक्विपमेंट वो भी आज तक एज ए स्पीक इट हैज नॉट लैंडेड द शोर्स ऑफ पाकिस्तान। और इस वाक़े को जनाब स्पीकर 2004 का था ये प्रोजेक्ट, या 2006 का 2000 याद नहीं। ओके ठीक है। वो जनाब स्पीकर आज अगर वो 2004 का मंसूबा था तो आज 2018 है, तो इस बात को 14 साल गुजर गए। मैंने नैब के उन दोस्तों को कहा कि भाई ये आप मेरे पास कहां आ गए हैं, और एंड आई एम कोटिंग देम आई मीन वर्बेटम, कहेंगे कि हम तो आए थे आपके पास कंपनियों के हवाले से कि कंपनियां आपने बनाई हैं, तो हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें $2.5 मिलियन उस जमाने में इसका फ्रॉड हो गया हुआ है। मैंने कहा तो आपको अगर पता नहीं है जी जी मैंने कहा अगर आपको पता नहीं है तो फिर मेरे पास क्या लेने आए। कि तो हमें तो अब पता चला कि हमें ये हुक्म मिला हुआ है कि कंपनीज के हवाले से शहबाज शरीफ के खिलाफ पूरी तरह तहकीक करो, खोज लगाओ और फिर पता चलेगा। तो मैंने कहा कि भाई ये कंपनियां मैंने जो 56 बनाई हैं, 56 छोड़ दो, 156 भी मेरे जमाने में बनाई हैं, और इस मेरे खिलाफ अगर कोई धैले की दमड़ी की अगर करप्शन है तो मैं उसको जिम्मेदार हूं इंशाअल्लाह। लेकिन ये तो माजी में भी कंपनियां बनी। कहते जी कि हमें तो पता ही अब चल रहा है कि जब हम आपके खिलाफ तहकीक कर रहे हैं, और अब हमें पता लगा कि इसमें $2.5 मिलियन की करप्शन हुई। और आप ठीक कह रहे हैं कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर कैश ट्रांसफर हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुला, बिडिंग नहीं हुई, कोई गारंटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और आज तक ना वो पैसा आया ना वो सिनेमा आया। और ये जनाब स्पीकर ये वो नैब है, और वही दौर था मुशर्रफ का। मुशर्रफ के दौर में ये ड्रैकोनियन लॉस बने नैब के, और नैब उसी दौर के इस करप्शन के केस को उसको आज तक 14 साल ना पता चल सका, जब तक कि वो मेरे पास इस नीयत से तहकीक करने आया कि ये फ्रॉड खुदा न खास्ता ये मेरे दौर में हुआ। और उन्होंने कहा कि शुक्रिया, इस फाइल को देख के हमें पता चला कि ये वाकई उस जमाने की कंपनी थी और फ्रॉड भी उस जमाने में हुआ था। तो मैंने कहा अगर ये आपका आलम है कि आप चले हैं नैब पूरे पाकिस्तान में करप्शन का खोज लगाने, और आपको पता नहीं है, और सिर्फ आप मुझे जी प्लीज जी 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 प्लीज प्लीज मैंने कहा आप मुझे इस नीयत से आप मेरे पास आए कि इस कंपनी का भी हाल मैं बताऊं, और नैब का अपना ये हाल है कि जिस दौर का कानून बना मुशर्रफ का, उसी दौर की करप्शन हो। वो पैसा चला गया पाकिस्तान से बाहर, आज के डॉलर रूपी रेट के हिसाब से वो तकरीबन 40 करोड़ बनता है। और मैंने कहा कि आप आज तक 14 साल गुजर गए, आपको इसका ख्याल तक ना आया। सिर्फ शहबाज शरीफ आपके कब्जे में काबू आ चुका है, तो आप मेरे पास ये फाइल ले आए हैं। तो अगर आपने तहकीक इस तरह करनी है तो फिर मुझे आप यहां पर सदा बिठा लें, सारे पाकिस्तान की करप्शन का आप पकड़ लेंगे। ये है वो नैब जनाब स्पीकर, ये है वो नैब कि जिसकी मैंने आपको ताजा तरीन, ये जरा मैंने अंडरलाइन कर दिया जनाब स्पीकर आपके लिए।
if it could be made part of the assembly, I'll be eternally grateful. Mr. Speaker, मैं यहाँ पर I'll rest my case. I want to tell you, this is a typical example, classic example, how NAB is operating. They came to me with this case, with this project, with this very strong presumption that it is a company, को 56 कंपनियां, उसकी दुकान बड़ी, उसकी मशहूरी हुई है 56 कंपनियों की. इट्स ए कंपनी, ये शहबाज शरीफ ने कंपनियां बनाई हैं पूरे पाकिस्तान में, तो इसी से पूछें. और जब फाइल खुली तो पता लगा कि 2004 मुशर्रफ दौर में ये डाका जनी हो चुकी थी और नैब को उसका इल्म तक नहीं था. इफ दिस इज हाउ नैब इज ऑपरेटिंग, ऑनरेबल स्पीकर, गॉड help this country, help Pakistan. Thank you very much.